اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج جس ہستی کا تعارف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ شہید کربلا حضرت ہلال بن نافع ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب ستاروں کے مانند ہیں اور ہر صحابی اپنا ایک منفرد مقام اور کردار رکھتا ہے۔ ہم گاہے بگاہے شہدائے کربلا پر ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو جناب ہلال بن نافع کے بارے میں معلومات آپ تک بہم پہنچائے گی، تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت نافع بن ہلال بن جمل بن سعد العشیرہ المزہجی الجملی قبیلہ مزہج کے ایک معزز، باوقار، سخی اور نہایت بہادر سردار تھے۔ قبیلہ مزہج یمن کا ایک بہت بڑا شیعہ قبیلہ تھا اور اسلام آنے کے بعد اس قبیلے نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن میں تبلیغ کے لیے بھیجا تو یہ قبیلہ نہ صرف مشرف با اسلام ہوا بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں اور پیروکاروں میں اس کا شمار ہونا شروع ہوا۔ قبیلہ مزہج کے بعض افراد واقعہ کربلا میں منصب شہادت پر فائز ہوئے اور بعض افراد نے قیام مختار میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا۔ واقعہ کربلا میں اس قبیلے کے شہداء میں حجاج بن مسروق جوفی، یزید بن مغفل، عمر بن متا جوفی، عمیر بن عبداللہ مزہجی، مجمع بن عبداللہ آئزی، آئز بن مجمع اور نافع بن ہلال جملی، یہ سب قبیلہ مزہج کے افراد تھے۔ ناظرین، نافع بن ہلال قرآن کریم کے حافظ اور قاری اور صاحب قلم، راوی حدیث اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ عراق کی تینوں عظیم جنگوں جمل، صفین اور نہروان میں حصہ لیا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو نافع بن ہلال راستے میں آپ سے آ ملے۔ یہ واقعہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کا ہے۔ جناب نافع اپنے ساتھ اپنے گھوڑے کامل کو بھی لائے تھے تاکہ میدان حق میں امام علیہ السلام کی نصرت کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ابن شہر شعب نے روایت کی ہے کہ جب کربلا میں دشمن نے امام حسین علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو امام نے اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تم حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، دنیا بدل چکی ہے، حق سے منہ موڑ چکی ہے اور اپنی پشت دکھا کر رخصت ہو رہی ہے۔ اس پر پہلے زہیر بن قین کھڑے ہوئے اور اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور پھر نافع بن ہلال اٹھے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت راسخ نہ کر سکے تھے اور نہ ہی سب کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ سکے۔ ان میں ایسے منافق بھی تھے جو زبان سے نصرت کا وعدہ کرتے تھے مگر دل میں خیانت چھپائے رکھتے تھے، سامنے شہد سے زیادہ میٹھی باتیں کرتے اور پس پشت حنظل سے زیادہ کڑوا سلوک روا رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے والد امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور کچھ لوگوں نے ان کی نصرت کی، ان کے ساتھ ناقصین، کاسدین اور مارکین سے جنگیں لڑیں، جبکہ کچھ نے ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج آپ بھی اسی آزمائش سے دوچار ہیں۔ جو شخص اپنے عہد کو توڑ دے اور اپنی نیت بدل لے، اس کا نقصان صرف اسی کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا آپ جس سمت چاہیں روانہ ہوں، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، ہمیں تقدیر الہی سے کوئی خوف نہیں
اور نہ اپنے پروردگار سے ملاقات ناپسندیدہ ہے۔ ہم اپنی نیت، بصیرت اور عقیدت پر قائم ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں ہم بھی اسی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ جب عمر ابن سعد ملعون کے حکم پر یزیدی فوجوں نے امام حسین علیہ السلام کے خیام میں پانی بند کر دیا اور اصحاب پر پیاس کی شدت بڑھ گئی، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں 8 محرم الحرام کی رات 30 سپاہی کہ جن میں جناب نافع بن ہلال بھی تھے پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ جناب عباس اور جناب نافع بن ہلال سب سے آگے آگے حرکت کر رہے تھے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو عمر بن حجاج زبیدی ملعون، جو فرات پر مامور سپاہیوں کا امیر تھا، بولا کہ تم لوگ کون ہو؟ جناب نافع نے جواب دیا، ہم تمہارے چچا زاد بھائیوں میں سے ہیں، ہم اس پانی سے سیراب ہونے آئے ہیں جسے تم لوگوں نے بند کیا ہے۔ عمر بن حجاج زبیدی کا تعلق بھی قبیلہ بنی مذہج سے تھا، اسی لیے جناب نافع بن ہلال نے اس سے اس طرح بات کی۔ اس نے جواب میں کہا کہ جتنا پانی پی سکتے ہو پی لو، لیکن حسین علیہ السلام کے لیے اس سے پانی لے کر مت جانا۔ جناب نافع نے کہا، خدا کی قسم ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک امام حسین اور ان کے اہل و عیال پیاسے رہیں۔ پھر اس رات دریا کے گھاٹ پر شدید لڑائی ہوئی اور پانی کی چند مشکیں یہ لوگ اپنے ساتھ خیام حسینی میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، اس کے بعد 10 محرم کی شہادتوں تک، بلکہ شام غریبہ تک مسلسل پیاس اور پانی کی بندش ہے۔ ناظرین، مورخین نے جناب نافع بن ہلال کی میدان کربلا میں شجاعت کچھ یوں تحریر کی ہے کہ جب عمر بن قرظہ انصاری شہید ہوئے تو ان کا بھائی علی، جو عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا، انتقام لینے کے لیے آگے بڑھا۔ نافع بن ہلال نے اس پر ایسی تلوار چلائی کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر لے گئے اور بعد میں اس کا علاج ہوا۔ پھر جب دشمن کی سوار فوج نے یلغار کی تو نافع بن ہلال تن تنہا ان کے مقابل کھڑے ہو گئے اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سن لو، میں جملی کا بیٹا ہوں، میرا دین حسین بن علی کا دین ہے۔ مزاحم بن حریث نے جواب دیا، میں فلاں کے دین پر ہوں۔ نافع نے فرمایا، نہیں، تم شیطان کے دین پر ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اسے جہنم واصل کر دیا۔ ناظرین، ابو مخنف نے اپنی اسناد سے روایت کی ہے کہ نافع بن ہلال اپنے تیروں پر اپنا نام لکھتے تھے۔ وہ زہر آلود تیر چلاتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے، میں اپنے نشان زدہ تیروں سے دشمن پر وار کرتا ہوں، یہ زہر میں بجھے ہوئے تیر ہیں، زمین کو ان تیروں سے بھر دوں گا، کیونکہ خوف اور احتیاط انسان کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ روایت ہے کہ آپ نے 12 دشمنوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو زخمی کیا۔ جب تمام تیر ختم ہو گئے تو تلوار نیام سے نکال کر دشمن کے قلب میں گھس گئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، میں جملی شیر ہوں اور علی کے دین پر قائم ہوں۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی مردانہ وار مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے پتھروں اور تیروں کی بارش آپ پر کر دی گئی۔ مسلسل حملوں سے آپ کے دونوں بازو ٹوٹ گئے اور پھر آپ کو اسیر بنا لیا گیا۔ شمر بن ذی الجوشن آپ کو عمر ابن سعد کے پاس لے آیا۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے نافع، تم نے اپنے آپ کو اس حال تک کیوں پہنچایا؟ نافع نے جواب دیا، میرا رب جانتا ہے کہ میری نیت کیا تھی۔ ایک شخص نے آپ کی داڑھی سے بہتا ہوا خون دیکھا تو کہا، کیا تم اپنی حالت نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے 12 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں اور کئی کو زخمی کر چکا ہوں۔ اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو تم مجھے ہرگز قید نہیں کر سکتے تھے۔ شمر نے عمر ابن سعد سے کہا، اسے قتل کر دو۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا، اگر تو چاہے تو خود قتل کر لے۔ شمر نے تلوار نکالی تو حضرت نافع نے فرمایا،
خدا کی قسم اگر تم واقعی مسلمان ہوتے تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے خون کے ساتھ حاضر ہوتے۔ الحمدللہ کہ اس نے ہماری موت اپنے بدترین بندوں کے ہاتھوں مقرر فرمائی۔ یہ کہہ کر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، یہ شہادت کہ جس میں شہید کے بازو توڑ کر گرفتار کر کے شمر کے سامنے پیش کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، علامہ حیدر عباس کے نزدیک جناب ہلال بن نافع کا ہے، اور جناب ہلال بن نافع اور جناب نافع بن ہلال دو مختلف شخصیات ہیں۔ علامہ حیدر عباس کی کتاب بنیان مرصوص میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب نافع بن ہلال کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی شہادت جنگ لڑتے ہوئے ہوئی۔ ہمارا سلام ہو جناب نافع بن ہلال جملی پر، جنہوں نے وفا، بصیرت، شجاعت اور عشق حسین کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اہل حق کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی ان کے نام یہ ہیں: اصحاب امام حسین علامہ ضمیر اختر نقوی، فرسان الحجا، 72 تارے علامہ نجم الحسن کراروی، صحیفہ کربلا علی نظری منفرد، بنیان مرصوص علامہ حیدر عباس، ہلال بن نافع علامہ مہدی لکھنوی، ابصار العین شیخ سماوی، اور مجالس المومنین سید نور اللہ شوستری۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔